ریل ورلڈ کے معزز دوستو، ہماری تاریخ بڑے بڑے بہادروں اور شہنشاہوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہماری تاریخ میں ایک ایسا صلیبی بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے ہمیشہ اپنے چہرے پر چاندی کا ماسک چڑھائے رکھا۔ یہ بادشاہ کون تھا؟ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چہرے سے ماسک کیوں نہیں اتارا؟ کیا اسے کوئی خطرناک بیماری لاحق تھی؟ اگر آپ ان سب سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی تاریخ کے اس اہم بادشاہ کے بارے میں جان سکیں۔ ناظرین گرامی، قرون وسطی 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی عظیم مارکے ہوئے اور مختلف اہم شخصیات کے نام تاریخ میں رقم ہوئے، اور ان ناموں میں ایک نام بالڈون چہارم بھی ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد 1199 میں یروشلم پر ایک صلیبی سلطنت قائم ہوئی جسے لیٹن کنگڈم آف یروشلم کہا جاتا تھا۔ بالڈون اسی سلطنت کا چوتھا بادشاہ تھا جس نے 1174 سے 1185 تک حکومت کی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بالڈون بچپن میں بہت شرارتی اور لڑاکا تھا، اور ایک دن جب یہ 9 سال کا تھا تو ایک لڑائی کے دوران اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگ گئی جس سے خون بہنے لگا۔ وہاں موجود اس کا چچا ولیم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اسی دوران اس نے نوٹ کیا کہ بالڈون کو اس چوٹ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے چچا کو شک ہوا کہ شہزادہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، لہٰذا اس شک کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی طبیبوں سے شہزادے کا علاج کروایا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا اور شہزادے کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ چونکہ شہزادہ تخت کا اکیلا وارث تھا، اس لیے اس کی بیماری کو خفیہ رکھا گیا تاکہ لوگ اس سے خوف نہ کھائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1174 میں شہزادے کا باپ اچانک موت کے منہ میں چلا گیا، اور اس طرح شہزادہ بالڈون 13 سال کی عمر میں ہی مسیحی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے 2 سال بعد شہنشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی، اور دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکے تھے۔ بالڈون نے آخرکار سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب شہنشاہ بالڈون جزام کے مرض کی وجہ سے اپنا دایاں بازو ہلانے سے قاصر تھا۔ اس نے اپنی ساری جنگ ایک بازو سے لڑی۔ ان دونوں افواج کے درمیان خون ریز جنگ کئی دنوں تک جاری رہی، لیکن افسوسناک طور پر اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لے کر واپس قاہرہ لوٹ آئے۔ شہنشاہ بالڈون کی یہ پہلی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی، اور سن 1179 سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالڈون کی فوج پر حملہ کر دیا اور صرف چند ہی دنوں میں اسے عبرت ناک شکست سے دچار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہنشاہ بالڈون جزام کے مرض کی وجہ سے بالکل لاغر ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی بینائی بھی بالکل نام کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ اور پیر بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور چہرہ بھی مسخ ہو چکا تھا، لہٰذا یہ بے بس ہو کر بستر مرگ پر لیٹ گیا، اور جزام کے مرض کی وجہ سے آج تک اسے کوڑی شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ جزام، جس کو عام زبان میں کوڑ بھی کہا جاتا ہے، ایک متعدی یا چھوت یا ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض ہے جو ایک جراثیم جس کو مائکرو بیکٹیریم جزام کہتے ہیں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کوڑ کے مرض میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ جزام کا جراثیم ادوی پیدا کر کے جاندار کے جسم کی جلد، چہرے اور دیگر حصوں پر بدنمائی اور خراب شکلی کا موجب بنتا ہے، جو جزام کا انسانی ذہن پر سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا پہلو ہے۔ جزام کا موجب بننے والے جراثیم کا انکشاف سب سے پہلے گیرہارڈ آرمور ہنسین نے کیا، اور اسی کی مناسبت سے جزام کو ہنسین کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے جسم میں جزام کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کے جسم سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی، لہٰذا اس کو سہارا دینے والے لوگ بھی اس سے دور بھاگنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کے جسم سے گوشت گل سڑ کر نیچے گرنے لگا اور اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، لیکن یہ اس حالت میں بھی چاہتا تھا کہ لوگ مجھے نہ چھوڑیں، اس لیے اس نے اپنے پورے جسم پر پٹیاں چڑھا لی تاکہ لوگ اس کا جسم دیکھ نہ سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چہرے پر بھی ایک چاندی کا ماسک لگا رکھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کو ایک اور خطرناک بیماری نے گھیر لیا تھا جس نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا، اور پھر آخرکار 24 سال کی عمر میں یہ مر گیا۔ یورپی مورخین اسے ایک بہادر اور اچھا حکمران تصور کرتے ہیں،
जबकि मुसलमान इसे जालिम बादशाह के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा मजालिम ढाए, यहां तक कि हज पर जाने वाले काफिलों को भी लूटा। लेकिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे ऐसा सबक सिखाया जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। बेशक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे अजीम हुक्मरान थे जो मैदान जंग में एक बहादुर जंगजू तो थे ही, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान भी थे। जब भी कोई यतीम इनके दरवाजे पर आया, इन्होंने बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और उनको उनके वालिद के माल से हिस्सा भी दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाज पंजगाना के पाबंद और नफली इबादत गुजार थे, इसलिए इन्होंने कभी कोई नमाज ना छोड़ी और ना ही कज़ा की। इनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे, और अगर कोई इमाम ना हो तो किसी आलम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते थे जो वहां मौजूद होता था। एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान को हिम्मत वाला, असूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला, मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर पीर और जुमेरात को एक खास इजलास मुनक्किद करते थे, जिसमें बैठकर अवाम की फरियाद और तकालीफ सुनी जाती थी, और उस महफिल में कानूनदान, काजी साहिबान और आलम दीन भी शिरकत करते थे। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद करने में कोई कोताही नहीं बरती। इन्होंने सारी जिंदगी जो कुछ कमाया उसका बेशतर हिस्सा सदका और खैरात में खर्च कर दिया, और कभी वो इतनी दौलत जमा ही न कर पाए कि वो ज़कात अदा करते। फातेह कुदस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और इस्लामी सल्तनत को तवील अरसे तक सलीबियों से महफूज कर दिया। वो सादा मिजाज सुल्तान थे जिन्होंने अपने पीछे कोई माल न छोड़ा, यहां तक कि इनकी जमा पूंजी सिर्फ 57 दीनार थे। यही वजह है कि अंग्रेज मुअर्रिख भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सादगी और आला ज़र्फ होने का एतराफ करते थे। इन पर लिखी गई बेशुमार किताबों में यह लिखा है कि वो सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे। सरकार मदीना से इनकी वालिहाना मोहब्बत और एहतराम का एक वाकया फातिहुल कुद्स में तहरीर है। एक दफा हाकिम मदीना ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक तोहफा भेजा। लाने वाले ने कहा कि ए सुल्तान, हाकिम मदीना ने आपके लिए एक ऐसा खास तोहफा भेजा है जो आज तक शायद आपको किसी ने ना दिया हो। सुल्तान ने जब उस तोहफे के लिहाफ को खोला तो उसमें खजूर के पत्तों का बना हुआ एक पंखा था। सुल्तान ने लाने वाले से पूछा कि इसमें क्या खास बात है जो तुम लोग इतनी दूर से मेरे लिए पंखा लेकर आए हो। वफद ने कहा कि ए अजीम सुल्तान, जरा इसकी दूसरी तरफ की इबारत पढ़ लीजिए। सुल्तान ने पंखे को जब दूसरी तरफ उल्टा तो उस पर लिखा था कि यह पंखा हाकिम मदीना की तरफ से सुल्तान के लिए एक खास तोहफा है जो कि उस खजूर के पत्तों से बनाया गया है जो बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े अनवर के साथ मुत्तसिल है। सुल्तान ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए और पंखे को चूमकर अपने सर पर रखा और दरूद पढ़कर कहने लगा, वाकई इससे पहले आज तक किसी ने मुझे ऐसा तोहफा नहीं दिया। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने